نیکی کی دعوت میں ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے سارے 900 برس کم و بیش تبلیغ دین فرمائی، سارے 900 برس کم و بیش نیکی کی دعوت دی۔ کہتے ہیں کہ 100 افراد بھی آپ پر ایمان نہیں لائے۔ نبی اس وقت اس قوم کا سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، یہ مسئلہ ہے۔ نبی اپنی جس قوم میں کرم فرماتا ہے، تشریف لاتا ہے، اس وقت اس پوری قوم میں اس سے زیادہ نہ کوئی عقل مند ہوتا ہے، نہ اس سے زیادہ اس سے بڑا کوئی عالم ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا تو یہ عالم تھا کہ اگر آپ کسی کو نیکی کی دعوت دینے کے لیے تشریف لاتے، اس کو نیکی کی دعوت دیتے، تو وہ یہ کہہ کے منہ پھیر لیتا، ہمیں نہیں سنی تمہاری بات، منہ پھیر لیتا، آپ ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتے۔ یہ باتیں قرآن پاک میں، احادیث پاک میں آئی ہیں، انبیاء کرام کے بے شمار واقعات ہیں۔ جب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار ستاتے، مشرکین ستاتے، صحابہ کرام علیہ رضوان کو کفار ستاتے، مشرکین ستاتے تھے، انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، طرح طرح کے ان کے ساتھ معاملات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان کیے، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر وحی نازل ہوئی، صحابہ کرام علیہ رضوان کو بیان کیا گیا کہ تم سے پہلے کی قوم اور آپ سے پہلے آنے والی انبیاء کرام کے آپ حال دیکھیے کہ ان کے ساتھ ان کی قوم نے کیا برتاؤ کیا۔ بنی اسرائیل نے 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا ہے۔ یہ سارے تاریخ کے واقعات ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان تک یہ باتیں پہنچیں، اور یہ باتیں سن کر ان کے حوصلے بڑھے، ان کی ہمتیں بڑھی ہیں، ان کی قوت ایمانی میں اور ترقی ہوئی ہے، ان کے جوش ایمانی میں اور ترقی ہوئی ہے، اور وہ کام ہوا جو کام اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، نہ اس کے بعد ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے سامنے آئی، تو یہاں کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہے۔ یوں سمجھیے، میں آپ کو اپنی فیلنگز بتاتا ہوں، پرسنل فیلنگز بتاتا ہوں کہ میرے لیے یہ کراؤڈ بہت ہے، الحمدللہ میرے لیے کراؤڈ بہت ہے، کیونکہ مجھے یہاں پر دعوت اسلامی کے کام کرنے کے لیے اسلامی بھائی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی اسلامی بھائی جمع کرتا ہے، جمع کرنے کے بعد مطلب 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے بیان کرتا ہے، لوگ ہاتھ ملاتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہم نے اس بار کے ٹور میں، اس بار کا جو ہمارا قافلہ تھا، مدنی قافلہ، اس میں ہم نے اس چیز کو فوکس کیا ہی نہیں ہے، یہ ان رائٹنگ ہے۔ ہم نے اس بار کی وزٹ میں اس چیز کو فوکس نہیں کیا، ہم نے صرف اس بات کو فوکس کیا ہے کہ ہمیں وہ اسلامی بھائی 2 ساؤتھ افریقہ سے جو ہمارے ساتھ یہاں بیٹھ کر 2 دن 3 دن گزاریں، ہم انہیں نیکی کی دعوت کا طریقہ بتائیں، انہیں نماز، فرض، واجبات کے انداز بتائیں، کس طرح نیکی کی دعوت دیں، طریقہ بتائیں، اور انہیں پریپیئر کریں اس بات کے لیے، تیار کریں اس بات کے لیے کہ وہ یہاں سے جانے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے حلقوں میں، اپنے اپنے مقام پر دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں۔ یہ ہمارا مقصد ہے، اسی کے لیے آپ کو جمع کیا ہے، ورنہ کیا مقصد تھا؟ آتے بیان کرتے چلے جاتے، بھائی آتے آپ مسجد بھر دیتے، یا مسجد بھرنے میں کتنی دیر لگتی؟ آتے مسجد بھر جاتی، باہر تک اسلامی بھائی ہوتے، اور اس کے بھی اپنے فائدے، مگر ہم یہاں تنظیمی حوالے سے اور آپ کو دعوت اسلامی کے قریب کرنے اور اس بات کو ریئلائز کروانے کے لیے بیٹھے ہیں کہ ہمیں جب بہت کچھ نہیں آتا تو اوروں کو تو کیا آتا ہوگا، انہیں کون سکھائے گا؟ کیا ہم اسی طرح اپنی روٹین یہی رکھیں گے، پیسہ، کام کاج، آرام؟ کب تک، میرا ایک کوسچن ہے آپ سے، آپ کب تک اپنے لیے جیو گے؟ آپ کب تک اپنے لیے جیو گے؟ میرے آقا کی امت کے لیے جینا کب سیکھو گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
Haji Sahib has said that he's not disappointed at all, even though the invitation was given to many people, posters were taken out, and this is not the style of the preachers, the muballighin, to get disappointed. The word disappointing is not in the dictionary. For those who really want to give neki ki dawat and they're sincere in their mission. Hazrat Nuh alayhi salam gave neki ki dawat for almost 950 years, and it is recorded that only more or less 100 people accepted his message. Sometimes he would call someone and give him neki ki dawat, and this person would turn his face away and he will say, I'm not interested. Was there any shortcoming in the dawah or in the call or in the invitation of Hazrat Nuh alayhi salam? No, definitely there was no shortcoming, because Nabi of Allah is the most perfect, most intelligent and the most knowledgeable person of that time. So therefore the work that he did, there was no problem in that at all. But people did not accept the message. Hazrat Nuh alayhi salam did not get disappointed. There are examples of so many other prophets alayhimus salam that they had to face very difficult tests. Bani Israel have assassinated about 70 Prophet alayhimus salam. And they were the prophets, they were the Anbiya, and they gave neki ki dawat. People did not accept, and instead they oppressed them and assassinated them. So the reason is not to have very big crowd and give long lectures and just shake hands and then we are gone. Haji Sahib says that in this trip we have made up our mind that we want to call responsible Islamic brothers and train them so they can go back and do the Madani work of Dawat Islami. And also a very important point was raised that till when we are going to stay as selfish people, just worry about ourselves? When are we going to care? When are we going to worry about the ummah of the beloved Nabi sallallahu alaihi wasallam?